باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر الناصر و معین۔ صدقے کے سلسلے ہماری گفتگو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو عکس کرتا ہے۔ تو صدقے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس میں مال سے اگر صدقہ دیا جاتا ہے تو مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو صدقے کا روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے جب تم صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہو کثر الامراض، تو پھر امراض بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دے، اور جب اس اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دے اس کے بعد اس سے کہو کہ دعا مانگے، تو پھر خدا اس کی دعا ضرور قبول کرتا۔ اسی طرح امراض کے سلسلے میں امام باقر علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے یا رسول خدا سے ہے کہ الصدقۃ تمنع میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے یہ بری موت سے بچا دیتا ہے۔ یہاں بری موت کا یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ اچانک جو آنے والی موت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو، یا کوئی اور ایسی موت جس سے انسان پناہ مانگتا وہ مراد ہو۔ فرض کرو اچانک کیسے موت آتی، انسان ٹھیک ہوتا ہے، یکدم کوئی وبا پھیل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یعنی اچانک آنے والی موت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں بلائے سو ہے۔ تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے اس طرح کی اچانک اور بری موت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن مسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہیں ایک دیوار سے ایک کنگرا یعنی کچھ اینٹیں گری اور ایک شخص کے اوپر آ کے لگی، لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ آج اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا اور میں نے یہ پوچھا کہ اتنی بلندی سے آپ پہ اینٹیں گری ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو حالانکہ اس طرح بلندی سے اینٹیں گرنے سے انسان کی موت بھی آ سکتی تھی، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جب یہی بات میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہی تو امام علیہ السلام نے کہا خود اس سے جا کے پوچھو کہ آج اس نے صبح کیا کام کیا ہے کہ اللہ نے اس کی یہ موت ٹال دی ہے۔ تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اپنے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھیں، تو جب میں گھر سے نکلا آگے کوئی غریب آدمی مجھے ملا، اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے وہ کھجوریں اس کو عطا کر دی۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں یہی جو اس نے صدقہ دیا ہے اس صدقے نے اس کی اس موت کو ٹال دیا ہے۔ تو صدقے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انسان سے موت دور ہو جاتی ہے، انسان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، انسان سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، انسان کے مرض دور ہو جاتے ہیں، یعنی صحت عطا کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ صدقہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کی چیز ہم صدقہ دیں۔ تو جب قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کا انفاق نہ کرو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ یعنی صدقہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہمارے دل سے اتر گئی ہے اب وہ ہمارے استعمال میں نہیں رہی، پرانا سا کپڑا ہے اب دل نہیں کرتا اس کو پہننے کو، یہ اٹھا کے صدقہ دے دیتے ہیں۔ جوتا ہے آپ پہننے کو دل نہیں کرتا جی صدقہ دے دیتے ہیں۔ رات کو خشک روٹیاں بچ گئی ہیں جی اب یہ کام کی نہیں، چلو فقیر آئے گا اس کو دے دیں۔ سالن بچ گیا جی فقیر آئیں گے اس کو دے دیں گے۔ یعنی ہم یہ چیزیں اپنی طرف سے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سورہ بقرہ میں خدا کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ مومنو جو پاکیزہ رزق تم طیبات کسب کرتے ہو اسی سے صدقہ دو۔ اور اس آیت کا آگے والا جملہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز تم خود دے رہے ہو اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تم کبھی بھی نہ لو۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، فرض کرو ہم صدقے کے طور پہ ایک پرانا لباس دے رہے ہیں، اگر کوئی وہی شخص وہی لباس ہمیں دے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے۔ بھئی یہ پھٹا ہوا لباس ہم کیوں لیں، یہ باسی سالن ہم کیوں لیں، جب کہ ہم یہی چیز کیا ہے دوسرے کو دے رہے ہیں۔ پھر دوسرے کس کو دے رہے ہیں، خدا کو دے رہے ہیں۔
یعنی یہ انسان نہ سمجھے کہ میں جو یہ صدقہ دے رہا ہوں یہ سائل کو دے رہا ہوں۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو سائل ہوتا ہے، یہ جو مسکین ہوتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے، ان المسکین رسول اللہ علیکم من منعہ فقد منع اللہ، کہ یہ جو تمہارے دروازے پہ مسکین آیا اور جس نے تم سے سوال کیا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ بس جس نے اس کو منع کیا گویا کہ اس نے خدا کو منع کیا، من عطا ہو جس نے اس کو عطا کیا گویا کہ اس نے خدا کو عطا کیا۔ تو اب انسان خود سوچے کہ جب خدا اس کے سامنے آیا اور یہ دے رہا ہے خدا کو، تو خدا کو ایسی چیز دے دی جائے جو ردی ہے، جو ہمارے دل سے اتر چکی ہے۔ یہی چیز ہمیں جب دی جائے گی تو ہم نہیں لیں گے۔ تو لہٰذا خدا کو دیتے ہوئے بھی کیا ہے، ایسی ہی چیز دینی چاہیے جو خدا کو محبوب ہو۔